السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، آج پھر سے میں ایک اور موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ پریویس لیکچر جو ہمارا تھا وہ ٹاپک تھا حصول علم کے آداب، یعنی کہ کون سے آداب ہونے چاہیے جن سے ایک انسان علم کے دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ریلیٹڈ آج ایک اور ٹاپک ہے، یعنی کہ ایسے کون سے آداب ہیں جن سے ایک انسان علم کے دروازے میں داخل ہو سکتا ہے، ایک انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ ہے استاد کا ادب و احترام۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں، پہلے میں موجودہ معاشرے کی طرف تھوڑی سی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ معاشرہ بہت سی چیزوں کو کھو چکا ہے، اور اس کھونے کی وجہ سے ایک انسان ویسا عالم نہیں بن پا رہا ہے جیسے کہ ہم 10 سال 15 سال 20 سال پہلے دیکھا کرتے تھے یا سنا کرتے ہیں۔ 20 سال پہلے کی باتیں، 10 سال پہلے کی باتیں کہ استاد اور شاگرد کا تعلق کیسا ہوتا تھا، استاد اور شاگرد کے درمیان کیسی تواضع ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم اس چیز کو کھو چکے ہیں، اور اس کے کھونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی بہت ہی کم دکھائی دے رہی ہے۔ موجودہ معاشرے کی طرف اگر تھوڑی سی ہم نظر کریں گے، استاد اور شاگرد کا تعلق ویسا نہیں دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ ایک شاگرد اور استاد کا رشتہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر دیکھیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ علم سکھانے والے کو۔ آپ علیہ السلام کی اس حدیث اور اس بیان سے استاد کا مرتبہ، استاد کی عظمت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا کے سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، سب سے زیادہ عظمت والی شخصیت ہیں، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا پیشہ اگر کوئی ہے، عظمت والا مقام اگر کسی کا ہے تو ایک استاد کا ہے۔ لیکن طلباء اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ طلباء نے اپنے دلوں کے اندر سے اس عظمت کو، استاد کی عظمت کو، استاد کی عزت کو کھو دیا ہے، جس کی وجہ سے طلباء کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر ہم دیکھیں گے صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیسا تھا؟ آپ علیہ السلام ان کے استاد تھے، معزز استاد تھے، اور جب آپ علیہ السلام صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ علیہ السلام کوئی درس دیا کرتے تھے، مجال ہے کہ صحابہ کے سر مبارک اٹھ جاتے، یہاں تک کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے عظمت ان کے دلوں کے اندر اپنے معلم کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ معزز طلباء، اگر ایک شاگرد سے اس کا استاد ناراض رہے، اس کے علم میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں برکت ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے استاد کا ادب اور احترام کریں، ہم اپنے استاد کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا دیں، تب جا کر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر علم میں برکت آ سکتی ہے۔ سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سکندر اعظم ایک بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر اتارنے والا ہے، یعنی کہ میرا وجود میرے باپ کی وجہ سے، لیکن میرا جو استاد ہے وہ مجھے زمین سے آسمان پر پہنچانے والا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک انسان کی کامیابی کے پیچھے، ہاں بے شک ماں باپ محنت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر دیکھیں گے کامیابی کے پیچھے کا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ایک استاد کا ہوتا ہے۔ یہ استاد ہی ہے
जो बेनूर आँखों में नूर भर देता है। ये उस्ताद ही है जो अंधेरे दिल को रोशनी से भर देता है। ये उस्ताद ही है जो बच्चे को कुछ नहीं आता उससे उंगली पकड़ कर लिखाना, उंगली पकड़ कर सिखाता है कि कैसे लिखना है। ये उस्ताद ही है जो उसे सही राह दिखाता है। तो देखते हैं हम कि उस्ताद ही एक शागिर्द की कामयाबी का राज है। लेकिन ये उस शागिर्द की कामयाबी के लिए है जो शागिर्द अपने उस्ताद का अदब और एहतराम करे, जो शागिर्द अपने उस्ताद की मौजूदगी में भी उस्ताद की इज़्ज़त करे और उस्ताद की गैर मौजूदगी में भी उसकी इज़्ज़त करे। उसके बाद सिकंदर आज़म फरमाते हैं कि मेरा बाप मेरे जिस्म की परवरिश करता है और मेरा उस्ताद मेरी रूह की परवरिश करता है। यानी कि मेरे जिस्म को रोज़ी रोटी जिसके ज़रिए से मिलती है वो मेरे वालिद हैं, लेकिन मेरी रूह को, मेरी सोल को जो फूड मिलता है वो मेरे उस्ताद की वजह से मिलता है। और जिस्म जो कि आप जानते हैं जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, जिस्म को कीड़े खा जाते हैं, जिस्म की कोई वक़्त नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती, बल्कि वैल्यू किसकी रहती है? रूह की रहती है। लिहाजा रूह को पालने वाला कौन होता है? एक उस्ताद होता है। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर मैंने किसी भी इंसान से कोई चीज़ सीख ली, किसी इंसान ने मुझे छोटी सी छोटी कोई चीज़ सिखा दी, मैं उसका ग़ुलाम हो गया। वो चाहे तो मुझे आज़ाद करे, चाहे तो मुझे कैद करे। ये थी उस्ताद की अज़मत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल के अकॉर्डिंगली। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली वो अगर किसी इंसान से कोई भी चीज़ सीख लेते थे, अपने आप को उसका ग़ुलाम मानते थे। लेकिन मौजूदा माशरे में अगर हम देखेंगे कि बच्चे अपने उस्ताद को कौन सी इज़्ज़त देते हैं? बच्चे अपने उस्ताद को मुलाजिम की हैसियत देते हैं, मुलाजिम समझते हैं। यही वजह है कि उसके इल्म में बरकत नहीं होती है। तो आप अगर चाहते होंगे कि आप कामयाबी की ऊंचाई को छू लें, आसमान तक पहुंच जाएं, ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करें, तो वह ऐसे ही हासिल नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिखाने वाले, आप अपने मुअल्लिम, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें। आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त न सिर्फ उसकी मौजूदगी में करें, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में भी आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का नाम आपने सुना होगा। कितनी फेमस पर्सनैलिटी है, इस्लामिक लॉ के मुअज्जिद हैं, और कितना खूबसूरत वाक़या है उनके बारे में। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मेरे घर के सामने मेरे उस्ताद का घर था, मेरे घर के सामने मेरे उस्ताद का घर था। मजाल है कि मैंने ज़िंदगी में कभी अपने पाँव अपने उस्ताद के घर की तरफ रख कर मैं सोया होगा। ये थी उनके नज़दीक अपने उस्ताद की अज़मत। उस्ताद को क्या पता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह कहाँ की तरफ सोते हैं? उस्ताद को क्या पता कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह अपने घर में मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन उनके दिल के अंदर उस्ताद की अज़मत उनके सामने भी और उनकी गैर मौजूदगी में भी थी कि कहा कि ये उस्ताद की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है कि अगर मेरे पाँव उस शख्सियत की तरफ हो जाएं जो मुझे ज़ुल्मात से नूर की तरफ लाता है, जो मुझे अंधेरे से निकालता है और रोशनी की तरफ मुझे खींच कर लाता है, क्या मैं अपने पाँव अपने उस्ताद के घर की तरफ रखूं? यही वजह है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह इस दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन ता क़यामत तक उनका नाम ज़िंदा है। ऐसे ही उनका नाम ज़िंदा नहीं है, बल्कि वो अपने उस्ताद का अदब और एहतराम किया करते थे। मौलवी इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि मौलवी इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैह अपने शागिर्दों को जब तालीम दिया करते थे, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उनके स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने उनके साथ गुस्ताखी की, एक स्टूडेंट ने उनके साथ बेअदबी की। मौलवी इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैह उनसे नाराज़ हो गए और उस स्टूडेंट ने माफ़ी भी नहीं मांगी अपनी गलती का, बल्कि ये कहा कि मुझे क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने सीखना था वो मैंने सीख लिया। मौलवी इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं गवाह हूँ इस बात का कि कुछ ही अरसे के बाद मैंने देखा कि वो ज़हीन तालिब इल्म था, लेकिन अल्लाह ने उससे इल्म को सलब कर लिया, अल्लाह ने उससे इल्म को छीन लिया। तो लिहाजा
اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ دیکھتے ہوں گے قرآن پاک میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ نے جس قوم کو جو نعمتیں نوازی اور جس قوم نے ان نعمتوں کی بے قدری کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لیں. لہٰذا علم بھی ایک عظیم نعمت ہے, اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سلب کرتے ہیں, اس انسان سے چھین لیتے ہیں. پھر چاہے بچہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو, کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو, لیکن وقت آتا ہے ہم دیکھتے ہیں ذہین سے ذہین اسٹوڈنٹ ناکام ہو جاتا ہے, اور جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں وہی اسٹوڈنٹ کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے پیچھے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ استاد کی عزت کیا کرتے تھے, اور ذہین طالب علم وہ استاد کی عزت نہیں کیا کرتے تھے. لہٰذا علم ایک ایسی نعمت ہے, اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو یہ چھین بھی لی جاتی ہے. اور اس کے آداب میں سے کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے استاد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے, ہمیں ہر وقت استاد کی عزت کرنی چاہیے. استاد کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ہمارے استاد کو ناگوارا گزرے, جو ہمارے استاد کو ناپسندیدہ ہو. اسی طریقے سے ہارون رشید جو عباسی دور کے 5th خلیفہ تھے, اور ان کے بیٹے کا نام مامون رشید ہے. ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مامون رشید جب پیدا ہوئے, تھوڑے سے بڑے ہو گئے, یعنی کہ علم حاصل کرنے کے قابل ہو گئے, تو ہارون رشید نے اپنے دربار میں ایک وقت کے مشہور معلم کو بلایا اور اسے دربار میں حاضر کیا. ہارون رشید نے معلم سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ وقت نکالیے اور میرے بچے کو گھر پڑھانے آئیے. تو معلم نے جواب دیا, یہ علم کی ناقدری ہے کہ اگر میں بچے کو آپ کے گھر پڑھانے آؤں, آپ اپنے بچے کو میرے گھر بھیج دیجئے, وہ وہیں پر پڑھے گا. تو مامون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اچھا اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ جب میرا بچہ آپ کے گھر پڑھنے کے لیے آ جائے, آپ اس سے سب سے پہلے سبق دیا کرنا, سب سے پہلے واپس بھیج دیا کرنا. معلم نے جواب دیا کہ نہیں, یہ بھی ممکن نہیں. جو سب سے پہلے آئے گا سبق بھی وہی سب سے پہلے حاصل کرے گا. میرے نزدیک امیر غریب, بادشاہ کا بیٹا غریب کا بیٹا, میں اس کی رعایت نہیں کرتا. میرے نزدیک تمام شاگرد برابر ہیں. ہارون رشید بہت زیادہ خوش ہوئے, کہا کہ بہت علم کی قدر کرنے والے معلم ہیں یہ. اس کے بعد جب مامون رشید اس معلم کے گھر پڑھنے جاتے, اور اسی دوران کیا ہوا کہ ایک دفعہ ہارون رشید اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکلے اور ان کا گزر ہوا انہی کے گھر کے باہر سے. تو ہارون رشید دیکھتے ہیں کہ مامون رشید کے ہاتھ میں پانی کا ایک لوٹا ہے اور استاد وضو بنا رہے ہیں, اور مامون رشید ایک ہاتھ سے پانی استاد کو ڈال رہے ہیں. ہارون رشید فوراً اندر داخل ہوئے اور زور کا تھپڑ اپنے بچے کو مارا, اور تھپڑ مار کر کہا کہ کیا تمہارا دوسرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ ایک ہاتھ سے تم پانی ڈال رہے ہو, تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو, تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے ہاتھ سے استاد کو وضو کرنے میں مدد فرماؤ. یہ تھی استاد کی عظمت ان کے نزدیک. یہی وجہ ہے کہ وہ علم سیکھ پائے, یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں علم کی برکت آ گئی. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو بہت خوبصورت واقعہ ہے, اور اس واقعے کا اشارہ کہیں نہ کہیں والدین کے لیے بھی ہے اور کہیں نہ کہیں طلباء کے لیے بھی ہے. ایک بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو ایک معلم کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, اور جب بچہ تقریباً 3-4 سال کے بعد تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور واپس اپنے گھر آتا ہے, اور واپس آنے کے بعد معلم پیغام بھیجتا ہے, میسیج بھیجتا ہے بادشاہ کو کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دیجئے, کچھ ضروری کام ہے. بچہ واپس چلا جاتا ہے اور معلم کیا کرتے ہیں, دروازہ بند کرتے ہیں اور اس بچے کو اندر لاتے ہیں اور ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور ڈنڈے سے اس بچے کو بہت زیادہ مارتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ اس بچے کے جسم پر نشان لگ جاتے ہیں. بچہ پوچھتا ہے کہ استاد محترم مجھے بتائیے میں نے ایسا کون سا جرم کیا, مجھے اپنی غلطی سے آگاہ تو کیجیے, ایسی کون سی غلطی میں نے کر دی کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے مار رہے ہیں. استاد نے کہا کہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت زیادہ مار پیٹ کر بچہ جب واپس گھر چلا جاتا ہے
तो अपने वालिद से कहता है, बादशाह से कहता है कि उस्ताद ने मुझे बिना किसी वजह के मारा है, आप उस्ताद को कटहरे में खड़े कीजिए और पूछिए। बादशाह कहते हैं, क्या ऐसा वक्त आ गया है कि मैं उस्ताद को अपने सामने कटहरे में खड़े करूं और उससे पूछूं कि बच्चे के मारने की वजह क्या है? नहीं, ये इल्म की नाकदरी है, ये उस्ताद की इज़्ज़त के खिलाफ का अदब है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बच्चा अपनी माँ के पास गया सिफारिश कराने के लिए कि अम्मा आप अब्बा को मनवाइए, आप अब्बा से कहिए कि उस्ताद से वजह पूछें, अम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप पूछिए कि किस बिना पर उन्होंने मुझे मारा। माँ ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जब तुम्हारे अब्बा ने हाँ कही तो हाँ है, ना कहेंगे तो ना है। खैर, बादशाह का आखिरी दौर आ जाता है, ज़िंदगी का आखिरी दौर, आखिरी अयाम आ जाते हैं, तो ये अपने बेटे को तख्त पर बिठाता है। और जिस दिन बच्चा तख्त पर बैठता है, बच्चा नहीं, अब ये शहज़ादा बन चुका होता है, ये सबसे पहला काम जो करता है ये कहता है कि मेरे उस्ताद को दरबार में बुलाइए। उस्ताद को दरबार में बुलाया जाता है और ये लाठी पे चल रहे होते हैं। ठीक, जो ही ये दरबार में दाखिल हो जाते हैं तो शहज़ादा खड़ा हो जाता है अदब और एहतराम के साथ और उसके बाद अपने उस्ताद से सवाल करता है। कहते हैं कि आज तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, मुझे बताइए मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिसकी बिना पर आपने मुझे मारा। तो उस्ताद यहाँ से जवाब देता है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त आ गया कि तुम मुझसे ये सवाल कर बैठे, और मैं दुआ करता था कि वो वक्त आ जाए जिस दिन तुम मुझसे ये सवाल पूछो। तो शहज़ादा कहता है कि आज मेरे पास पावर है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। तो उस्ताद यहाँ से जवाब देते हैं कि आपकी उम्र इस वक्त क्या है? तो जवाब देता है शहज़ादा कि मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है, 35 ईयर्स। उस्ताद कहता है कि 35 सालों में भी आप मेरी उस मार को नहीं भूले? तो बच्चा शागिर्द जवाब देता है कि नहीं, मैं आज भी जब उन ज़ख्मों को याद करता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अभी अभी वो मार पड़ रही है, मेरे वो ज़ख्म अभी भी ताज़ा हो जाते हैं जब मैं उस पल को याद करता हूँ जब आपने मुझे मारा था। उस्ताद खूबसूरत जवाब देता है और कहता है कि 35 सालों में 35 साल गुजर गए लेकिन तुम मेरी मार को नहीं भूले, और तुम अब उस तख्त पर आ गए हो, तुम्हारे हाथ में पावर है। अगर पावर हासिल करके तुमने किसी भी गरीब पर जुल्म किया, किसी भी मज़लूम पर आपने जुल्म ढाया, तो याद रखना कि वो ता क़यामत तक उस जुल्म को नहीं भूलेगा। यहाँ तक कि जब हश्र का मैदान बपा होगा उस वक्त उस गरीब के पास पावर होगी और वो तुमसे सवाल करेगा, तुमसे जवाब मांगेगा कि तुमने मेरे साथ क्यों जुल्म किया था। बच्चा ज़हीन था, शागिर्द ज़हीन था और अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि वाकई कितना खूबसूरत सबक आपने मुझे सिखाया, और कहा कि मैं तो ये समझता था कि उस्ताद मार कर बच्चे पर जुल्म करता है, लेकिन आज समझ आ गया कि मारना भी सबक का एक हिस्सा होता है। मैंने ये वाक़या इसलिए बयान किया कि हो सकता है वालिदैन भी इस वीडियो को सुन लें और अपने अंदर वो भी ये तहैया कर लें कि किसी भी उस्ताद को अपने बच्चे के साथ ज़िद नहीं होती है, बल्कि मार पीट, डांट डपट सबक का, लेसन का एक हिस्सा होता है। आप अपने बच्चे को टीचर के हवाले करते हैं और टीचर आपके बच्चे को सही रास्ते पर लाना चाहता है। अगर आपके बच्चे आपके घर में आकर आपसे उस्ताद की शिकायत करते हैं तो आप उनका साथ नहीं दीजिए, बल्कि खुश हो जाइए कि कोई है जो इनको राह रास्त पर लाने वाला है, कोई है जो इनको अच्छी राह दिखाने वाला है। और तुलाबा को भी बच्चे उस्ताद की डांट डपट को अपने लिए जुल्म नहीं समझना चाहिए। वक्त आएगा कि आप खुद समझ लेंगे कि हाँ, अगर फ़लानी टाइम पे मेरे उस्ताद ने फ़लाँ काम पे मुझे नहीं डांटा होता तो शायद मैं नहीं सुधरता। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने उस्ताद का अदब और एहतराम खुद भी कीजिए और अपने घर वालों से भी करवाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके इल्म में बरकत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से आदाब हैं जो एक शागिर्द के लिए अपने उस्ताद को लेकर होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़
استاد کے آگے نہ چلنا۔ استاد کے ادب میں سے ایک بات یہ آتی ہے کہ کبھی بھی ایک طالب علم کو استاد کے آگے نہیں چلنا چاہیے، وہ ہمیشہ استاد کے پیچھے چلے۔ جب بھی اس کو رستے میں اور کہیں پر بھی استاد دکھے وہ رستہ چھوڑے، خود رک جائے اور اپنے استاد کو جگہ دے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے استاد کی جگہ پر نہ بیٹھنا۔ یہ بھی علم کے آداب میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو علم کی برکت چاہیے، آپ نے استاد کی جگہ پر نہیں بیٹھنا ہے، استاد کی چیئر پر نہیں بیٹھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن علم حاصل کرنے والے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پر دھیان دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے استاد سے بغیر اجازت کے سوال نہ کرے، اور استاد سے بات میں پہل نہ کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ ایک اور ادب ہے کہ استاد کے پاس ہر وقت حاضر بیٹھے، یعنی کہ جب بھی ٹیچر آپ کو کچھ پڑھاتا ہوگا آپ کو ایبسینٹ مائنڈڈ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے مائنڈ کو الرٹ رکھنا ہے۔ جو بھی ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے، یہ میں نے پریویس لیکچر میں بھی کہا تھا کہ علم کو یکسو ہو کر حاصل کرنا ہے، اور استاد کے سامنے تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر بیٹھے، اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں بزی نہ رکھے، بلکہ استاد کی عزت میں یہ ایک چیز شامل ہے کہ استاد جب پڑھائے آپ کو اپنے آپ کو بالکل ہر ایک چیز سے فارغ کرنا ہے اور اپنے استاد کے سامنے پڑھنا ہے۔ اور ایک ادب ہے کہ استاد کے لیے دعا کرنا۔ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں کریں۔ اور رستے میں استاد کو سلام کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ موجودہ معاشرے میں استاد ہی بچے کو سلام کرتا ہے، استاد ہی بچے کو بلاتا ہے، اور شاگرد اپنی گردن جھکا لیتا ہے، اس لیے ان کے علم میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جس بک سے میں نے یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ درج ہے کہ جب بھی استاد کو کتاب پیش کرنی ہو آپ اپنے استاد کو بک کھول کر دیں۔ ایون استاد آپ سے پین مانگے، آپ پین بھی استاد کو کھول کر دے دیجئے۔ اور استاد کے سامنے بغیر اجازت کے بات کرنا بھی علم کی بے برکتی کی ایک وجہ ہے۔ لاسٹ پہ میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، وہ ہے استاد کے سامنے ہمیشہ تواضع اختیار کرنا۔ یعنی کہ کبھی بھی ایک بچے کو استاد کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز میں ماہر ہوں گے بھی، لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی استاد سے بڑھ کر درجہ نہیں دینا ہے، کیونکہ مشہور قول ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آپ کے اندر جتنا ادب ہوگا آپ اتنے ہی نصیب والے ہوں گے، آپ جتنے بے ادب ہوں گے آپ نصیب بھی اپنا اتنا ہی کم پائیں گے۔ لہٰذا ہر بچے کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے معلم کی عزت کرے، اس کی موجودگی میں بھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استاد کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔